ساری تعریف و توصیف، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی، تکبیر و تحمید اور تمام حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے، اس سرو شکتیمان پرمیشور کے لیے ہے جو تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو حی اور قیوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ساری حمد و ثنا اس پرمیشور کے لیے ہے جو کائنات کا رازق ہے، مالک ہے، وہ سنسار کا رچیتا ہے، وہ کریٹر آف ورلڈز ہے، جو ستار ہے، غفار ہے، رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، دیا کرنے والا ہے، کرپا کرنے والا ہے، جو ہادی ہے، رشد و ہدایت اسی کے ہاتھ اور قوت میں ہے، جو جبار و قہار بھی ہے، وہ ظالم کو نیست و نابود کرنا بھی جانتا ہے، عزیز اور منتقم بھی ہے، وہ مظلوم کے لیے ظالم سے بدلہ لینا بھی جانتا ہے۔ ساری حمد و ثنا صرف اور صرف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول مبعوث فرمائے، پیغمبر بھیجا اور سندیشتا ریشی، پروفیٹ آف لارڈ، میسنجر آف گاڈ نازل فرمایا، اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، ستیہ مارگ کے لیے اور پوتر استھان میں عبادت کرنے کے لیے مساجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ساری پرشنسا، ساری تعریف اس پرمیشور کے لیے جس نے مساجد کو بیت اللہ کا خطاب عطا فرمایا، یعنی اپنا مکان اور اپنا گھر بیت اللہ بتایا۔ ساری تعریف اس پرمیشور کے لیے، اس لارڈ اور گاڈ کے لیے جس نے مساجد کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ساری تعریف و توصیف صرف اس پرمیشور کے لیے جس نے مساجد کو روئے زمین پر اپنی سب سے پسندیدہ جگہ قرار دیا، پوری دھرتی پر پاک اور پوتر استھان بنا دیا، جہاں سے روزانہ 5 مرتبہ پرمیشور کی بڑائی اور کبریائی، اللہ کی عظمت و بلندی کا اعلان ہوتا ہے، توحید کا ترانہ گونجتا ہے، رسول رحمت انتم سندیشتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، تمام بنی نوع انسان کو فوز و فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اس کو کامیابی اور کامرانی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ پھر یہ سجنوں، جو منش پرمیشور کے گھر سے محبت کرتا ہے، پرمیشور بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کے گھر سے، مسجد سے دشمنی کرتا ہے، پرمیشور بھی اس سے دشمنی کرتا ہے۔ جو اس کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، پرمیشور بھی اس کو آباد فرماتا ہے، اور جو اس کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ جو اس کی گھر کی تعمیر پر خرچ کرتا ہے، تو پرمیشور بھی اس کے اوپر اپنی دیا اور کرپا، رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے۔ جو اس کے گھر میں آنے والوں کا اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے، تو پرمیشور بھی اسے عزت اور سربلندی عطا فرماتا ہے۔ جو اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ پرمیشور بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی،
برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ پہلے کے مسلمان ہمارے اسلاف و اکابرین کیسے تھے؟ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پہ تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اور اس کو خدا کا ڈر تھا۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، کیا تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے غنا دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ مساجد صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے، واضح نصیحت سننے سنانے، اسلاموں کی نشر و اشاعت کا مرکز بھی ہے۔ اس لیے اس کی فضیلت انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جو بندہ اللہ تعالیٰ کا گھر بناتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ مرنے کے بعد مومن کے نیک کاموں میں سے جن کاموں کا اجر و ثواب قیامت تک جاری اور ساری رہتا ہے، ان میں سے ایک مسجد کی تعمیر اور ترقی بھی ہے۔ روئے زمین پر مساجد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ مسجد میں ادا کی گئی نماز، تنہا نماز جو گھر میں پڑھی جائے، دوسری جگہ ادا کی جائے، اس کے مقابلے میں 25 گنا یا 27 گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، مساجد ہر متقی کا گھر ہے، پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ مسجد میں آنے والے نمازی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، محبوب ہیں۔ قیامت کے روز حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے جو 7 آدمی ہوں گے، ان میں ایک وہ بھی ہوگا جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ کسی غائب شخص کے گھر واپس آنے پر اہل خانہ گھر والے خوش ہو جاتے ہیں۔ مساجد اللہ تعالیٰ کا مکان ہے۔ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ کر جماعت سے فرض نماز ادا کرنے والے حج کے برابر ثواب پا لیتے ہیں۔ جمعہ کے روز غسل جنابت کر کے آنے والے اور خطبہ سننے والے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنے والے، امام صاحب کے قریب بیٹھنے والے مسجد میں آتے ہیں تو ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ فضیلت مسجد میں آنے پر بھی ہے اور جانے پر بھی ہے۔ گھر سے وضو کر کے نماز چاشت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے والے کو عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ زیادہ فاصلے سے مسجد میں آنے کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایسا نہ سوچے کہ مسجد دور ہے تو گھر میں، کارخانے میں، دکان میں اور مکان میں نماز پڑھتے رہیں، یہ غلط عادت ہے۔ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والے دنیا میں خوش و خرم رہنے
اور آخرت میں پلسرات پر ثابت قدم رہیں گے۔ فرض نماز ادا کرنے کے بعد جب تک نمازی مسجد میں باوضو بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ زمین پر مساجد آسمان والوں کو اسی طرح روشن اور چمکدار دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے، جس طرح زمین والوں کو آکاش کے ستارے اور سیارے چمکدار دکھائی دیتے ہیں، چمکتے اور دمکتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی والا لباس بہترین لباس ہے۔ زینت اور تقوی والا لباس وہ ہے جو مکمل طور پر ساتر ہو، چھپانے والا ہو، جس میں مکمل طور پر پردہ ہو سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نجاست غلیظہ، نجاست حکمیہ سے پاک ہو، صاف ہو، داغ دھبوں سے پاک و صاف ہو، خوشبودار ہو، باوقار اور سنجیدہ ہو، سادہ ہو، اس کے اندر بھڑکیلا پن یا بڑائی کبریائی کا شبہ نہ ہو، ریا، فخر و غرور اور تکبر نہ اس سے ٹپکتا ہو، عورتوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو، مردوں کا لباس ٹخنوں سے اونچا ہو، اگر نصف پنڈلی تک ہو تو زیادہ افضل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ مرد کا لنگی، پیجامہ، جو بھی لباس ہے، ازار، اگر ٹخنے کے نیچے ہے تو پھر ٹخنے کے نیچے کا جو حصہ ہے، پاؤں کا حصہ ہے، وہ جہنم میں جلے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو بزرگو، اس گناہ سے بچنے کی بہت کم لوگ فکر کرتے ہیں، اور پہلے دیکھا جاتا تھا کہ عورتوں کے لباس اس طریقے سے ہوتے تھے جس طریقے سے آج مرد لباس پہن رہے ہیں۔ یوں معاشرے میں فحاشی، بے حیائی پھیلانے میں مرد بھی عورت کے ساتھ ساتھ شامل ہو گئے۔ بچے اور بڑے پتلون کے اوپر مختصر سی شرٹ پہن لیتے ہیں، نماز ادا کرتے وقت رکوع اور سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو شرمگاہ کی جگہ دکھائی دینے لگتی ہے، پیچھے سے ننگا ہو جاتا ہے۔ ایسی شرمناک عریانیت یہ چند سال پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جب شرم و حیا تم چھوڑ دو، شرم و حیا تمہاری زندگی سے رخصت ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ ایسی نماز جو واضح طور پر غیر ساتر لباس کے اندر ادا کی جائے، اس کے اندر اجر و ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ اب خود ہی غور کر لیں۔ لباس کی فتنوں میں سے صرف یہی ایک فتنہ نہیں، بلکہ اب تو عورتوں کی طرح مرد بھی رنگدار، بھڑکیلا، پھولدار، منقش، نقش و نگار والا، کڑھائی والا اور ریشمی لباس پہننے لگے ہیں، اس کو فیشن سمجھنے لگے ہیں۔ حالانکہ ریشمی لباس تو مردوں کے لیے نماز کے علاوہ بھی پہننا منع ہے، ناجائز ہے۔ ظلم کی حد تو دیکھیں کہ ریشمی لباس پہن کر نماز کے لیے مسجد میں حاضری دی جانے لگی ہے۔ پھولدار اور منقش نگار لباس پہن کر نماز پڑھنا دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ایسا کپڑا سامنے رکھنے کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک ایسا پردہ تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ اسے ہٹا دو، یہ دوران نماز میں مسلسل میرے سامنے آتے رہے۔ بعض ایسے کپڑے بھی نظر آتے ہیں کہ اس میں نقش و نگار کے بجائے کمپنیوں کے ایڈورٹائزمنٹ
ایڈورٹائزمنٹ کی تحریریں یا ان لوگوں کے بنے ہوئے لوگو یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور نماز سے توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ بعض کپڑوں پر جاندار اشیاء، سانپ، بچھو، چھپکلی، مگرمچھ وغیرہ کی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہے، بعض پر غیر جاندار کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہے، ان سے بچنا چاہیے، نامناسب چیزیں ہیں۔ اور ابھی کے دور کا المیہ یہ دیکھیں کہ لباس کے فتنے اس تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں کہ ان کے آگے باندھنا، ان کو روکنا لگتا ہے کہ ممکن نہیں۔ اور ماں باپ خود اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اپنی اولاد کو لباس کی فتنوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کم از کم نماز کے لیے اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو ہر نمازی پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرعی لباس کا پابند بنائے۔ یاد رہے کہ کچھ لوگ ایسی ہی ننگے سر آ جاتے ہیں، یا پھر کہے کہ مسجد میں گندی سندی ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پہن لیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ٹوپی یا پگڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کا مستقل حصہ تھی۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے نماز یا غیر نماز دونوں حالتوں میں ٹوپی یا پگڑی استعمال کرنا چاہیے۔ محض نماز کے وقت ٹوپی پہننا اور نماز کے بعد اتار دینا ایسا ہی بناوٹی فعل ہے جیسا کہ بعض حضرات نماز کے وقت اپنی پتلون کو اوپر کر لیتے ہیں، ٹخنا کھول لیتے ہیں اور نماز کے بعد پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنا ایک مستقل حکم ہے، جس کا تعلق صرف نمازی سے نہیں بلکہ نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں سے اس کا تعلق ہے۔ ایسا ہی معاملہ ٹوپی کا ہے، پگڑی کا ہے کہ آدمی باقاعدہ باضابطہ اس کو استعمال کرے۔ سامنے کرام، ابھی مسلمانوں میں غم غصے کا لہر ہے۔ بعض جگہ سڑکوں پر مسلمان آئے اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، تو سپریم تو سپریم ہے، لیکن ممکن ہے خطا کا امکان ہے۔ تو بہرحال وہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہیں آیا۔ کاغذی طور پر دستاویزات اور ثبوت کی بنیاد پر یقین تھا کہ مسلمانوں کے حق میں آئے گا، اس لیے ہر جگہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو فیصلہ آئے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ بہرحال اس پر بڑے بڑے ہمارے جو علماء کرام ہیں اور دانشوران قوم ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ لوگ برسوں سے اس پر کوشش کر رہے ہیں اور پھر وہ کوشش کریں گے، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن کم سے کم ہم اور آپ محلے کی مسجد کی تو حفاظت کر سکتے ہیں، بابری مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتے، چونکہ ہندوستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے وہاں کا حکم آ گیا ہے۔ تو قانونی اعتبار سے جو بڑے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ذمہ داران ہیں، جماعت اسلامی ہے، جماعت علماء ہند ہے، تو وہ لوگ جس اعتبار سے ہو کوشش کریں گے، محنت کریں گے، لیکن کم سے کم ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ ہمارے محلے کی مسجد، ہمارے گاؤں کی مسجد، ہمارے شہر کی مسجد یہ کس طریقے سے آباد ہے، اور کس طریقے سے، جس طریقے سے جمعہ میں نمازی رہتے ہیں اس طریقے سے فجر میں مسجد بھر جائے اور فجر میں آباد ہو جائے۔ ایسا تو کر سکتے ہیں اور یقیناً یہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ نے دکان کھولا، 1 لاکھ کا سامان اس میں رکھ دیں اور محنت نہ کریں، تالا لگا کر کے چھوڑ دیں اور 1 مہینے کے بعد جا کر کے دیکھیں کتنا سامان سڑ گیا ہوگا، گل گیا ہوگا، کتنے کو چوہے کھا گئے ہوں گے، برباد کر دیے ہوں گے۔ تو 1 لاکھ کا سامان آپ کا 25,000 کا ہو جائے، مل جائے تو یہ خوش قسمتی ہے۔ پلس یہ کہ بجلی بل وہ الگ آپ کو بھرنا ہے،
دکان کا کرایہ الگ آپ کو دینا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے باقی نہیں رہ سکتی ہے، تو دین اور اسلام بغیر محنت کے کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ جب ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو کیسے وہ چیز باقی رہے گی؟ مسجد ہے، مسجد کس کو کہا جا سکتا ہے؟ مسجد کیا ہوتی ہے؟ اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی کیا فضیلت ہے؟ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کرنے والوں کی کیا فضیلت ہے؟ آج مسلمانوں کو نہیں معلوم، تو غیر کیا سمجھیں گے؟ تو سب سے پہلے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو سمجھیں کہ مسجد یہ خدا کا گھر ہے، مسجد عبادت گاہ ہے، مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بتایا گیا، گھر بتایا گیا۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے کو سچا پکا مومن بتایا گیا، مسجد کے آباد کرنے والے کو مومن اور مسلمان بتایا گیا۔ مسجدوں میں جو رات میں آتے ہیں، حدیث کے اندر کہا گیا کہ تم اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل قلبه معلق بالمساجد، کہ وہ بندہ جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، ایسا بندہ قیامت کے دن بروز محشر جب لوگ اپنے گناہوں کے کرتوت کی وجہ سے اور اپنے پاپ کی وجہ سے، کچھ لوگ گھٹنوں کے بل پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ ٹخنوں کے بل پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ کمر تک پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگوں کے منہ تک پسینہ ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اگ رہے ہوں گے، اسی میں ڈبکی لگا رہے ہوں گے۔ لیکن جو مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے، جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی ہے اور خوشخبری دی ہے اور فرمایا، رجل قلبه معلق بالمساجد، کہ وہ مومن بندہ جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش پہ ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے! اگر کوئی مسجد کی صفائی کرتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، ایک مٹھی پورا کرکٹ گرد و غبار پھینکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ سے بڑا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ فخر کی بات ہے، یہ شان کی بات ہے، وہ مومن شان والا ہے جو مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، وہ مسلمان شان والا ہے جو مسجدوں میں جھاڑو لگاتا ہے، وہ مسلمان کا مقام اعلیٰ ہے جو مسجدوں کی صفائی کرتا ہے، وہ مسلمان بالا ہے لوگوں کے اندر جو مسجد کی گرد و غبار کو صاف اور ستھرا کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری انسلٹ ہو جائے گی، تم تو یوں ہی ذلیل و خوار ہو، تم کو اللہ توفیق کیسے دے گا اپنی بارگاہ میں جھاڑو لگانے کا؟ اللہ اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق اور اس کی صفائی ستھرائی کی توفیق سب کو نہیں دیتا ہے۔ قیامت کے دن بڑے بڑے مالدار ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، اور بڑے بڑے زکات دینے والے، بڑے بڑے حج کرنے والے اور بڑے بڑے نیک کام کرنے والے ہوں گے، لیکن جن کی گردن سب سے اونچی ہوگی وہ کون ہوگا؟ کون ہوگا جن کی گردن سب سے اونچی ہوگی؟ وہ مؤذن صاحب ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ مؤذن صاحب ہوں گے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ گردن اونچی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کا مقام بڑا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان کا مقام بڑا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے بیٹا تھے، پی ایم کے بیٹا تھے، بڑے مالدار تھے۔ ان کے علاوہ اور بڑے بڑے صحابی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ہزار اونٹ اللہ کے راستے میں دیے اور اپنا مال کتنا اللہ کے راستے میں دیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جان مال سب کچھ کو اللہ کے راستے کے لیے قربان کر دیے۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی سب کچھ قربان کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے آدھی دولت لا کر کے اسلام کے لیے قربان کر دیے۔ دوستو بزرگوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا کرتے ہو؟ جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز آ رہی تھی، تمہارے چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ وہ بلال کون تھا؟
رنگ کے اعتبار سے کالا لیکن اللہ کا دلارا، اللہ کا پیارا. کیا کام تھا؟ اذان دیتے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو بڑی شان کی بات تھی اذان دینا. اس دن کس کو حکم دیا گیا؟ بلال کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اللہ کے نام کو بلند کرو، اذان دو. تو یہ مقام ہوتا ہے مسجدوں کی صفائی اور ستھرائی کرنے والوں کے لیے، مسجدوں کے آباد کرنے والوں کے لیے، امام اور مؤذنین کے لیے. دوستو بزرگوں، صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے کینہ رکھتا ہے یا اپنی زبان کو، اپنے دل کو گندا کرتا ہے تو اس کے ایمان میں گندگی ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے. اس لیے عزت کرنی چاہیے، عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ادب سے بات کرنا چاہیے. اور ہم کو اور آپ کو موقع مل جائے مسجد کی صفائی کرنے کا تو خوش دلی سے کرنا چاہیے اور اپنی خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے ہم کو اور آپ کو قبول کر لیا. یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. بہت سے لوگوں کا انتقال ہوا مدینہ المنورہ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کے لیے چاہت نہیں کی. ایک لیڈیز مسجد کی صفائی کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے دفنا دیا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جا کر کے اس کی جنازہ کی نماز ادا کی. تو بہت بڑی فضیلت ہے. دوستو بزرگوں، تو جو مسجد ہاتھ سے گئی اس کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں، اور باقی دعا جو ہمارے بڑے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے محلے کی جو مسجد ہے، ہمارے گاؤں اور شہر کی جو مسجد ہے، اس کو آباد کرنے کی فکر کرنی. آباد کس طریقے سے ہوگی؟ مسجد ہوگی نمازیوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے. آج نبی کے دیوانے بنے ہوئے ہیں اور نعرے تکبیر کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. بازار پورا پھول ہے، بھیڑ ہے، سڑکوں پر جام ہے اور مسجد خالی ہے. 12 ربیع الاول کے اندر دیکھیے کتنے لوگ مسجد کے اندر تھے، جتنے ہر دن تھے اتنے ہی تھے. اگر نبی کے دیوانے ہوتے، غلام ہوتے تو کئی لاکھ مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا. 12 وفات میں کتنے پارے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی. نبی کے نام پر کتنے غریب غربا کو آپ نے کپڑا لتا دے دیا. بہت بڑا سوال ہے. تو مسجد کو آباد کرنے والے بنے اور مسجد کی دعوت دے. جو لوگ مسجد سے دور ہیں اس کو مسجد آباد کرنے کے لیے کہیں کہ وہ آ کر کے مسجد کو آباد کرے. اور مسجد سے کون دور ہے؟ سب دور ہے. مسجد کا تعارف، انٹروڈکشن، مسجد کا پریچے کرانے کی ضرورت ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. لوگ مسجد کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے مسجدوں سے دشمنی ہو رہی ہے. بعض جگہ لوگوں کو باضابطہ طور پر برادران وطن کو، غیر مسلموں کو وہاں بلایا گیا مسجد کے اندر اور وہاں اذان دے کر کے اذان کا مطلب بتایا گیا. بہت سے غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ اذان دیتے ہیں اللہ اکبر تو اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں، حالانکہ وہ اکبر بادشاہ کا نام تو لیا نہیں جاتا. اللہ اکبر کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ عظیم ہے، اللہ بڑا ہے. پھر اس کے بعد اذان کا مطلب اس کو ہندی میں بتایا گیا، اس کے بعد نماز کا مطلب بتایا گیا. تو بہت سے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوئی. غلطی کی وجہ سے بعد میں سدھار ہو جاتا ہے، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے. تو بہت جگہ اس طرح سے پروگرام ہوا، اس طرح سے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مسجدوں میں ایک لائبریری ہو جس میں ہندی کے اندر قرآن، انگلش کے اندر قرآن اور چھوٹی چھوٹی جو کتاب ہیں، کتابچہ ہے، پمفلیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. کوئی بھی آئے تو اس کو بیٹھایا جائے، مسجد کا درشن کرایا جائے، زیارت کرائی جائے، دکھائی جائے کہ یہاں کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے، ایک ایشورواد، ایک اللہ کی بات ہوتی ہے، ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے. آپ بھی اسی کے بندے ہیں، آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور یہی سورگ کا راستہ، جنت کا راستہ ہے. اس کو کتاب دی جائے. اس طریقے سے اگر ہندوستان کے اندر ہونے لگے تو پھر دیکھیے تو وہی لوگ جو مسجد کو ڈھا رہے ہیں وہی امام قبول کریں گے. اور جو سب سے پہلا ہتھوڑا چلایا تھا بابری مسجد کو شہید کرنے میں، وہ امام قبول کرتا ہے، اپنا نام عامر رکھتا ہے، عامر. اور آپ جا کر کے دیکھیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے ان کی ویڈیو اور سب کچھ. اور کتنی مسجدیں وہ بنا چکا ہے، کتنی مسجدیں بنا چکا ہے.
تو صحیح بات یہ ہے کہ آج مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتا ہے لیکن اس کام سے اور اس مشن سے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی جد و جہد تھی اس سے دور ہو گیا اور اس نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ آپ بھی اسی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ کے لیے بھی شانتی مارگ اور آتما کے لیے سکون اطمینان کی جگہ مسجد ہے، مسجد کو سمجھے، قرآن کو سمجھے۔ تو اگر آج مسلمان اس کو بتا دیے ہوتے تو ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ہم سے اچھے مسلمان ہوتے، اور جو لوگ آتے ہیں وہ بہت سے پرانے مسلمان جو نسلی مسلمان ہیں، نقلی مسلمان ہیں، اس سے اصلی مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، تو آج کی جو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو سمجھایا جائے، غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ کیوں جو ہے آخر مسلمان مسجد کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہو جاتا ہے، اور کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ان کو بتایا جائے۔ جتنا حصہ وہ بتائے تھے، مولانا صاحب آئے تھے کہ جتنا حصہ قرآن میں مسلمانوں کا ہے اتنا برادران وطن کا بھی ہے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بھی ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ ساری چیز بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بتا دیں گے تو انشاءاللہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، اور جب حجت تمام ہو جائے گی تو اگر جو سدھرنے والے نہیں ہیں اللہ عذاب ڈال کے برباد کر دے گا۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، اللہ کا قانون ہے کہ کافر مشرک کو برباد نہیں کرتا ہے، تباہ نہیں کرتا ہے، لیکن ظالم کو، ناانصاف کو برباد کر دیتا ہے، دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے۔ تو اس لیے کفر پر حکومت قائم رکھ سکتی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کفر اور شرک پر، کفر اور شرک کی وجہ سے حکومت کر سکتا ہے، لیکن ظلم اور ناانصافی پر حکومت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ جب فرعون اپنے آپ کو اعلیٰ کہہ رہا تھا، سب سے بڑا رب کہہ رہا تھا، تو اس کی حکومت قائم تھی، لیکن جب بچوں کو قتل کروانے لگا، ظلم کرنے لگا، تو پھر اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو اسلام بتائیں، قرآن بتائیں، مسجد کی فضیلت بتائیں، نماز کیا ہے، اذان کیا ہے، اس کا ترجمہ ہم خود بھی سیکھیں اور ان کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہمارا آ جائیں گے اور ان لوگوں تک کیا ہے کہ اسلام کا تعارف کرا دیں گے کہ انشاءاللہ جو دشمنی کرنے والے ہیں وہ دوست بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔